یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ وکیلوں سے پوچھو تم ایماندار ہو کہ نہیں، پولیس والوں سے پوچھو تم ایماندار ہو کہ نہیں، ان ججوں قاضیوں چیف جسٹسوں سے پوچھو تم مسلمان مومن ہو کہ نہیں۔ پہلے تو یہ سوال کرو ان سے کہ اللہ کس کو مخاطب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان سے پوچھو ایمان ہے یا نہیں، کیا ہے؟ کتب علیکم القصاص، ہائے تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا ہے، کس میں؟ فی القتل، قتل میں، قتل کا بدلہ قتل، کوئی معافی نہیں، کوئی دوسرا راہ نہیں۔ ہاں اگر اس کے وارث معاف کر دیں یہ ان کو اختیار ہے۔ سانحہ سائیوال ہوا، چاہیے تو یہ تھا جنہوں نے شوٹ کی تھی جب پتہ چل گیا تھا موقع پر ہی ان کو بھی چھوٹ کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ ریاست مدینہ کا قانون ہے، ان کے بھی دل ٹھنڈے ہو جاتے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، جنہوں نے گولیاں چلائی حاملہ عورتوں پہ چلائی لیکن پکڑے گئے، پتہ چل گیا قتل کا بدلہ قتل ہے، کیوں نہیں ان کو قتل کیا؟ یہ جرم وہاں ہی رک جاتا۔ آج پتہ نہیں چند دنوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے، ریاست کے بھی قتل ہوئے اور ریاست کی عوام کے بھی قتل ہوئے۔ ان دونوں کا جرم کس پر ہے؟ اور کوئی تو ذمہ داری لے، عدالت پر ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہے، قانون بنانے والے افراد پر ہے، کس پر ہے؟ اگر یہ قانون، تیسری مثال سن لیجئے، اعتراف جرم جس جگہ گواہ نہ ہو، ماعز اسلمی کا واقعہ، اس کے بعد ایک حاملہ عورت کا واقعہ جو زنا سے حاملہ ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی، مسلمان تھی، اس نے کہا مجھ سے برائی سرزد ہو گئی ہے، مجھ پر حد لگا کے مجھ کو پاک کیجیے، میں تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ یہ شادی شدہ عورت تھی، ماعز اسلمی بھی شادی شدہ تھا، آ گیا نماز سے سلام پھیرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی طاہرنی مجھے پاک کیجیے، آپ نے منہ دوسری سائڈ پہ رخ پھیر لیا، پھر آگے کھڑا ہو گیا، طاہرنی مجھے پاک کیجیے، آپ نے رخ انور دوسری سائڈ پہ پھیر لیا، یہ پھر آگے، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے برائی ہوئی ہے۔ آپ نے تحقیقات کی، جب تحقیق کی تو اس نے کہا جی بالکل جیسے خاوند اپنی بیوی سے تعلق رکھتا ہے میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ فرمایا تیرے ہوش و حواس قائم ہیں، کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں ہوش میں بھی ہوں، حواس میں بھی ہوں، آخرت کا عذاب مجھے ڈراتا ہے، میں صحیح ہوں۔ صحابہ کو کہا لے جاؤ، وہاں شہادتیں تلاش نہیں کی، مجرم کا اعتراف جرم تھا، اور جب مجرم اعتراف جرم بھی کرتا ہے اور تم پھر بھی اس کو چھوڑتے ہو، کیا میں تمہیں مسلمان کہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اس میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، جو فیصلے کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، اعتراف جرم مسجد میں کیا،
ابھی اللہ کے نبی نے اسی وقت ہی فیصلہ دیا، اس ماعز اسلمی کو لے جاؤ اور گڑھا کھود کر اس میں اس کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال کے پتھروں سے رجم کر دو۔ اس حاملہ عورت نے بھی اعتراف جرم خود ہی کیا تھا۔ فرمایا جاؤ بچے کو جنم دے، جب بچے کو جنم دے لو گی پھر تیرے اوپر ہم حد قائم کریں گے۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور پھر عدالت میں آ گئی۔ فرمایا مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا ابھی بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ کھانا کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ وہ بچے کو لے گئی، 6 ماہ کے اندر اندر اس نے روٹی اس کو کھلانی سکھا دی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور گودی میں اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے حرام کے بچے پیدا کیے پاکستان میں، کوئی ہے ڈر؟ کتنے مرد ہیں جنہوں نے ناجائز عورتوں کو حاملہ کیا؟ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ فرمایا اس کو لے جاؤ۔ بچہ کسی کو پکڑا دیا، کون ہے اس کی تربیت کرے، اس کا تو قصور نہیں ہے۔ عورت کو لے جاؤ، اس کو بھی گڑھا کھود کے اس میں گاڑ کر پتھروں سے مار دو۔ اور جس سے جرم تو ہو گیا تھا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ خود آئی، خود اس نے آگے عدالت عالیہ کو کہا مجھے پاک کر دو۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اگر یہ زانیوں کو سنسار کیا جاتا ہوتا تو آج یہ زنا اتنا نہ بڑھتا، آج یہ چکلے محلوں گلیوں میں نہ ہوتے، آج یہ تمہاری نئی نسل اپنے اتنی خوبصورت بیوی اور اپنے اتنے خوبصورت بچوں کو نہ رلاتے۔ اس عورت نے بھی آپ خود اعتراف جرم کیا، سزا اسی وقت نافذ۔ آج بھی موقع پر میں تو کہتا ہوں ایسی ٹیم تشکیل دی جائے جو تم کمیٹیاں بناتے ہو، پارلیمنٹ میں بناتے ہو، کسی قتل کی انکوائری کے لیے اور کسی رشوت کی انکوائری کے لیے اور کسی فراڈ کے لیے، بڑا بڑا تم نے یہ جی آئی ٹی بنا دی۔ ابھی اس پر بھی جی آئی ٹی بنا دو، جس جگہ قتل ہو وہاں وہ جی آئی ٹی پہنچ جائے، وہاں سے اسی وقت شواہد کو قلم بند کرے، مجرم کو پکڑا جائے۔ اگر اعتراف جرم کرتا ہے، قانون کے تقاضے پورے ہیں، فوری طور پہ اس کو سزا دے کے ختم کرو، جیل لے نہ جانے دو، تھانے نہ جانے دو، حوالات میں اس کو بند نہ کرو، سیدھی اس جگہ پہ لے جاؤ جس جگہ تم نے اس کو سزا دینی ہے۔ چوری پکڑی گئی مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت سے، تو آپ نے فوراً ہی ہاتھ کاٹنے کا اعلان کر دیا تھا نا۔ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، ضرورت تو نہیں تھی، امیر آدمی کو چوری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا۔ بعد کا تو ویسے ہی شیطان جو ہے، شیطان تو انسان کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، کر لے کچھ نہیں ہوندا، کر لے کچھ نہیں ہوندا۔ جو اسے چھتر پہنے نے پھر دور کھلو کے وے کے ہسدا کہنا سنا پھر تیرے میں ذلیل کرنا ہی کیتا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ قتل کا بدلہ قتل ہے، آزاد کرے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، چھوٹا قتل کرے اس کے بدلے اسی کو قتل کیا۔ اگر بڑا آدمی چھوٹے کو قتل کرتا ہے، بڑے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کا بچہ قتل کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سے بھی جرم سرزد ہوتا ہے اسی کو سزا ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ اللہ رب العالمین یہ قانون بیان کر رہے ہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو، آزاد کے بدلے آزاد کو۔ یہ نہیں کہ آزاد کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے، نہیں جی ہم ان کا مرد قتل کریں گے اس کے بدلے، نہیں، عورت ان کی قتل ہوگی جس عورت نے اس کو قتل کیا ہے۔ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، اور جس کے لیے اس کے بھائی سے کوئی چیز تخفیف کی گئی ہے، معافی دی گئی ہے، اس نے معاف کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے دیت دے دو اور میں قصاص نہیں لیتا، فاتباع بالمعروف، پھر اچھے طریقے سے اس کی اتباع کی جائے، واداء الیہ باحسان، اور احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ فوری طور پہ وہ دیت اس کو ادا کی جائے۔ یہ نہیں پنچایت میں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا اور بعد اجے نہیں ہویا جی ساڈے کول، اجے نہیں ساڈے کول انتظام ہویا جی، اجے انہوں کو 2 مہینے ٹھہر جائے، نہیں۔ جب پنچایت میں کسی بھی عدالت میں کسی جگہ تمہارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، فوری طور پر
اس کے ساتھ نیکی کرو. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے. ورحمت، اور یہ رحمت ہے کہ اس کے دل میں اس نے رحمت ڈالی اور اس نے مان گیا کہ ٹھیک ہے اس کی عدیت دے دو، میں اپنے بھائی کا خون معاف. ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جس نے بھی حد سے تجاوز کی، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے.